السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسن صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر فتنہ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ٹرینڈ شدہ، ان کی طرف سے حملہ کیا گیا باجوڑ میں، تحصیل خوار ہے، اور وہاں پہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل سمیت ایک تحصیلدار ہے، اور جو ہے 5 پولیس والے جو ہے ان کی شہادت کی خبر ہے، 11 لوگ زخمی ہوئے، اور یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ انڈین رجیم جس کو ہم نے مارکہ حق کے ذریعے ساری دنیا کے سامنے شکست دی، باز نہیں آ رہا، اور اپنے یہ جو ہتھ کنڈے ہیں استعمال کر رہا ہے دہشت گردی کے، ان کے جو سلیپر سیلز ہیں ان کے ذریعے دہشت گردی کے واقعات کے اندر اس وقت یہ جو حرکتیں وہ کر رہا ہے۔ ہماری جو مسلح افواج ہیں، ہمارے سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ ہیں، سول انتظامیہ ہے، وہ دن رات جو ہے اپنی ڈیوٹیز کے اوپر مامور ہیں، خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایک دہشت گرد کے پاس، وہ وقت کا تعین ہوتا ہے، تو آج ایک بار پھر اس نے ایک وقت کا تعین کر کے حملہ کیا ہے، بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ ان کا پیچھا ہم کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ان کا پوری طرح ہم کلا کما نہیں کر سکتے۔ اسی حوالے سے آج ایک سیمینار تھا یہاں پہ اسلام آباد میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ جو ریسنٹ حالیہ واقعات میں اضافہ ہوا خاص طور پر دہشت گردی کے، اس حوالے سے کچھ بات کیا، وہ پہلے آپ کو سناتے ہیں۔ The Taliban regime, they promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil. They say to Kabul, sovereignty confers duty. Stop the exodus of fighters. جب دوحہ پیس معاہدہ ہوا تھا تو اس میں طالبان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سرزمین جو ہے ہندوستان کی وہ استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف، لیکن تب سے لے کے آنورڈ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک جو فیکٹ کوڈ کر رہے ہیں، اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 40% اضافہ ہوا ہے ان حملوں میں، اور پاکستان کے اوپر یہ جو دہشت گردی کے وار کیے جا رہے ہیں فتنہ الہندوستان، زیادہ تر اگر ہم ان کے جو تانے بانے ہیں وہ جو افغانستان کی سرزمین کے ساتھ ہی ملتے ہیں۔ حسن، ظاہر ہے یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ اب آف لیٹ کچھ خبریں آئی تھی شاید افغانستان کچھ کام کر رہا ہے اس حوالے سے، لیکن جو افیکٹولی کام کرنا چاہیے اس طرح سے وہاں پہ کام ہو نہیں رہا۔ ایک وہ پاسنگ آؤٹ تھی ان کے کیڈٹس کی، اس کے اوپر انہوں نے جو ان کے کوئی طالبان لیڈر تھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ تو ضرور دیا تھا، لیکن یہ صرف ایک بیان کی حد تک ہی رہ گیا۔ عملی طور کے اوپر تو دیکھ لیں کہ جس طریقے سے بلاول ہیز رائٹلی سیڈ اٹ کہ جی آپ کے 40% جو ہے یہ اضافہ ہو چکا ہے، اور کیا افغانستان کی سرزمین پاکستانی جو بے گناہ معصوم لوگ ہیں یا جو ریاستی جو ہے وہ لوگ ہیں ان کے اہلکاروں کی شہادت کے اندر ملوث ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں سے لوگ آتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، تو یہ ذمہ داری ان کی ٹیریٹری ہے، یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ چند دن پہلے جو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کو بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ایک پاکستانی کی جان کی قیمت 1000 افغانی سے زیادہ ہم جو ہے مقدمہ رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق ہم نے بڑا وارن کیا ہے، بڑا سمجھایا ہے، بڑا بتایا ہے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو پھر پاکستان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر بہت سے افغان باشندے جو تھے جو کہ غیر ملکی وہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے، ان کو جو ڈرگز کے اندر ملوث پائے گئے ان کو پھانسیاں دی گئی۔ اس کے علاوہ وہاں کے اوپر ہی ایران کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے کہ وہ ایسا پروکسی اور ایسا ان کے لیے جو ہے نا وہ انٹیلیجنس فراہم کر رہے تھے اسرائیل کو۔ اس شعبے کے اندر 4 لوگوں کو تو جو ہے ان کے اوپر ثابت ہو چکی ہے یہ چیز، مطلب 4 ایسے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ بھی بی بی سی کی سٹوری ہے۔ تو جب یہ چیزیں آپ کی چل رہی ہوں تو پھر ہمیں بھی اپنی جو ہے وہ جو اپنی پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا، اور ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ابھی ہارڈ لائن اپنانی ہوگی۔ اچھا غلام حسن صاحب، ہم نے ہر طرح کی جو ہے ایک جو جسٹس دیے، پیسفل جسٹس دیے، افغانستان کو بھی دیے، ایران کے ساتھ تو الحمدللہ معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کریں، کس انداز سے سمجھایا جائے
کہ کافی ہو گیا 79 سے آنورڈ ہم نے ان کو ہوسٹ بھی کیا جو ہے اپنے افغان بھائیوں کو. ابھی بھی ہم ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں, ان کی ہر جگہ کے اوپر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہندوستان جو ہے دوبارہ سے خبریں آ رہی ہیں اپنی انویسٹمنٹ جو ماضی میں بھی کی ہوئی تھی اس کو دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا ہے, ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں, اور خاص طور پر را کے جو آپریٹرز ہیں خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ واپس وہاں پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, خاص الخاص افغانستان کے اندر. تو کیا کیا جائے؟ آبویسلی ان کا یہ جو دہشت گرد ہے ان کا تو کلا کما کرنا ہے, کچلنا ہے ان کا, جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے, اور مینلی تو انڈیا کر رہا ہے نا, اور اس کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے, اور ہمیں انہی پر فوکس کرنا ہے. افغانستان نے اچھا کیا جو ایران کا ساتھ دیا ہے اس جنگ کے دوران بھی, اور پاکستان کے ساتھ بھی عوامی جمہوریہ چین نے افغانستان اور پاکستان کے معاملات میں بہتری کے لیے ایک کافی بڑے پیمانے پر کوشش کی ہے. اس کو آگے لے کے جائیں, اور البتہ اپنی جو ہے بارڈرز کی سچویشن, اپنے شہروں کی, اپنی سڑکوں کی, اپنے لوگوں کی, ان کی سیکیورٹی, ہر بندہ میرے سمیت آپ کے سمیت اپنا بتایا کہ میں یہاں رہتا ہوں, میرا یہ نمبر ہے, یہ میرا نام ہے, اور جو اپنی نہیں تسلی کرا سکتا وہ ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. ہمیں پاکستان کو ایک لوگوں کی جنت بنانا ہے, تو اس لیے پورے پاکستان کو ایک وار فوٹنگ پر اور بڑی ہرکولین ایفرٹ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی اگر ہم ہندوستان جیسے بڑے ملک کو اللہ کے فضل سے شکست دے سکتے ہیں, تو یہ جو ان کی پراکسی یا ان کی انڈائریکٹ وار ہے اس کا بھی کلا کما کیا جا سکتا ہے, لیکن ساری قوم کو اور سارے مسلح افواج کو اور اداروں کو اس کے اوپر جنگ کا اعلان کر کے ان کا پیچھا کرنا ہوگا. آپ کی بات میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے. نہیں میں اسی طرف ہمارے جو ادارے ہیں وہ 24 آورز کائنیٹک آپریشنز میں ملوث ہیں, کانسٹنٹلی ہم اس پر انٹیلیجنس گیدرنگ ہو رہی ہے, نظر رکھے ہوئے. آپ نے جناب آپ دیکھیں ہر طریقے سے آپ ایون کے نئی جو جدید آلات ہیں ان کی مدد سے بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن دیکھیں ہیومن ایفرٹس جتنی پاسبل ہے میں نے تو وہ ہم چیزیں کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ پھر بھی لیکیجز ہوتی ہیں. بارڈر کتنا بڑا ہے جی, دو آپ کے صوبے لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ. حسن جو چودھری غلام حسین صاحب نے بات کی ہے نا, اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمیں چکنا رہنا ہے, اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے. یہ جو لوگ موجود ہیں کیونکہ ہم ہی میں سے ہیں نا, وہ کہیں کو بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کوئی افغانی کی شکل میں, کسی اور شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں جی, میں وہی عرض کر رہا ہوں. وہاں سے تو بحیثیت قوم ہمیں نظر رکھنی ہے, لہٰذا تاکہ یہ جو ایک سٹرگل ہے, یہ جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف, اس کے اندر بالکل ہم نے اس کو آسان نہیں لینا, کیونکہ دشمن کو جب ہم نے ہرایا ہے, اور دشمن آپ کو پتا ہے بزدل بھی ہے, شاطر بھی ہے. اب اس کے علاوہ انڈیا کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ دوبارہ سے اپنی را کو استعمال کرے, اپنے انٹیلیجنس آپریٹرز کو استعمال کرے, جس میں نے عرض کیا, اور پاکستان کے اندر اس طرح کی کاروائیاں کریں. لیکن ہم سب نے یہ مل کے جنگ لڑنی ہے, افواج پاکستان ہوں, ہماری سول انتظامیہ ہو, پاکستان کی عوام ہو. ناظرین, پروگرام کی اگلی سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں. کل سے ایک خط کی بڑی گونج ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر. اس خط کو لے کے مختلف تبصرے تجزیے کیے جا رہے ہیں, اور کافی انٹرسٹنگ تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں. اور وہ خط کیا ہے, پہلے اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلات شیئر کرتے ہیں. خط لکھا ہے ناظرین, شاہد قریشی صاحب وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, میاں محمود الرشید صاحب ہیں سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ڈاکٹر یاسمین جو صاحبہ آپ کو پتہ ہے فارمر منسٹر بھی رہی ہیں پنجاب کے اندر, سینئر لیڈر ہیں. ویسے تو ہیڈ کر پنجاب کو پی ٹی آئی کے, لیکن چونکہ جیل میں ہیں تو اب یہ عہدہ وہاں پہ باقی لوگوں کے پاس ہے. اسی طرح اعجاز چودھری صاحب ہیں, اور عمر سرفراز چیمہ صاحب وہ بھی موجود ہیں. ناظرین, ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے, اور خط کے جو مندرجات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خط میں لکھا گیا ہے کہ ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں. مذاکرات ہر سطح پر ضروری ہیں, سیاسی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں, اور مقتدرہ کی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں. آغاز کار کے طور پر سیاسی سطح پر مذاکرات کیے جائیں. تحریک انصاف کے لاہور میں اسیر رہنماؤں اس کا حصہ بنایا جائے مذاکرات کا. مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو مطعون کرنا اس سارے عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہوگا.
اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ اور آخری لائنوں کے اندر وہ یہ کہتے ہیں، یہ اسیر 4 لوگ 4 لیڈران جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، مذاکراتی کمیٹی کی تقرری کے لیے پیٹرن چیف تک رسائی آسان بنانا ہوگی تاکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ وسیع مشاورت کر سکے۔ ملاقات کے اس عمل کو وقتاً فوقتاً جاری رکھنا ہوگا۔ تو دوبارہ سے ان لیڈران کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شام قریشی ہوں، میاں محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور سرفراز چیمہ صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب۔ تو انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اس خط کو لے کے چودھری صاحب ایک تبصرہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو اسیران ہیں، لیڈران ہیں، انہوں نے ایک ڈیفرنٹ پالیسی اپنائی ہے ادر دین جو بانی ہیں۔ بانی بات کر رہے ہیں مزاحمت کی، بانی بات کر رہے ہیں تحریک کی، بانی بات کر رہے ہیں لڑائی کی، لیکن یہ جو لوگ ہیں لاہور کے اندر جیل میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار کافی ہو گیا ہے، مذاکرات کیے جائیں اور اس کے لیے اچھا ماحول بنایا جائے، اور جو بھی اس جو معاملہ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے۔ چودھری صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا تبصرہ تجزیہ ہے؟ آپ اس خط کو لے کے اگر میں پوچھوں آپ کو کیا سمجھ آئی سیاسی سطح کے اوپر؟ نہیں، پہلے تو دیکھنے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی بغاوت کا اعلان کر دیا اور یہ پارٹی کوئی چھوڑ کے کوئی علیحدہ گروپ بنا رہے ہیں اور اب جیل میں تنگ آ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب ہمیں رہا کرائیں، اور یہ مطلب ہے لڑائی جھگڑے سے تو کچھ نہیں حاصل ہونا، اب ہمیں سزائیں بھی ہونے والی ہیں۔ تو لیکن اگر تفصیل میں جائیں تو ایسا نہیں ہے، ایک انہوں نے ایک وہی جو پہلے سے پالیسی ہے پی ٹی آئی کی اسی کی ایک نئی مینیفیسٹیشن ہے۔ اعجاز چودھری صاحب وقتاً فوقتاً پہلے بھی خط لکھتے رہتے ہیں اور بیانات جاری کرتے رہتے ہیں، اور اب اس میں شمولیت ہوئی ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹلی کوئی ایک ان کی انیشیٹو ہے یا اس کے پیچھے کوئی پلان یا منصوبہ ہے۔ حسن، پچھلے دنوں جو ہے ایک بار پھر جب بجٹ سیشن کنکلوڈ ہوا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب چل کے گئے جو ہے اپوزیشن کے بینچز کی طرف، وہاں پہ انہوں نے بیرسٹر گوہر سے، اسد کیسر سے ہاتھ ملایا اور ایک بار پھر دعوت دی کہ آئیں، بیٹھیں، مذاکرات کریں، جو بھی معاملات ہیں ان کا حل نکالیں۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تسلسل کے ساتھ یہ موقف اپنایا جاتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ تھوڑی ہتھی کے نہیں، کوئی نہیں، ہم نے بات کرنی ہے تو صرف بات کرنی ہے اسلام شمل کے ساتھ۔ اب اس خط کو اگر پڑھیں، باقی وہ ساری بات صحیح کہہ رہے ہیں، سیاسی سطح کے اوپر معاملات ہونے چاہیے، مقتدرہ کی بھی وہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ ایک بات وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے بلا روک ٹوک پیٹرن چیف کے ساتھ جو ہے ملاقات کا معاملہ ہونا چاہیے تاکہ ہم وہاں سے مشاورت کر سکیں، اور خود کو بھی انہوں نے پیش کیا اگر ہمیں بھی آپ نے کمیٹی کا حصہ بنانا ہے تو بنا دیں۔ اس کے اوپر پہلے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کامنٹ کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ایک یک طرفہ ایک سائیڈ کے موقف کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہ ماحول اس طرح سے نہیں بنتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت یا وزیر اعظم جیل کے باہر جا کے کہے کہ جی میں آ گیا ہوں تو میرے ساتھ مذاکرات کریں؟ حق میں ہے کہ ان کی ملاقات عمران خان سے کروا دیں۔ بالکل نہیں ہوگی، ایسے بالکل نہیں ہوگا۔ یہ جو مذاکرات ہے یا گفتگو ہے یہ شروع کہاں سے ہونی ہے؟ یہ پارلیمنٹ سے شروع ہونی ہے۔ بات شروع ہوگی تو اس بات کے شروع ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ اس میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے۔ حسن، ماضی زیادہ دور نہیں جاتے، ماضی قریب کے اندر پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے مذاکرات ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے درمیان، پاکستان کے اندر جس طرح کا پولیٹیکل سسٹم ہے جو ون مین پارٹی ہے، محترم نواز شریف کے خلاف کوئی بیانیہ پارٹی کے اندر نہیں چل سکتا ان کی رائے کے برخلاف۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ رائے لیں اس کے خلاف پارٹی جا نہیں سکتی۔ تو آپ پہلے بھی اب ذکر ہوا تھا کہ وائی ڈز ناٹ گورنمنٹ کال دس بلف؟ ملاقات کرنے دیں، لے لیں مشورہ، لینے دیں، کیا مشورہ آئے گا اندر سے؟ ملاقات کروا دیں۔ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، جو ان کو آسان رسائی جو ہے وہ نہیں ملتی، وہ تو عمران خان صاحب کا اپنا بیان ہے نا۔ وہ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ شرم آنی چاہیے شاہد خاقان عباسی کو اور اس کی اسمبلی کو اور ان کے 160 ممبران کو جو ایک مجرم کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو مجرم تو عمران خان صاحب آج مجرم ہیں، اور ان کی پارٹی کو اگر انہی کے الفاظ کو دیکھا جائے تو آج پھر شرم آنی چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کو، میاں محمود الرشید صاحب کو، یاسمین راشد صاحبہ کو اور اعجاز چودھری صاحب کو کہ وہ ایک مجرم سے جو ہے نا وہ ملاقات اور رسائی کی بات کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، نوٹ ویری لانگ اگو،
یہ بیسیکلی جب جو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. یہ اس وقت کی بات ہے, اس کی فوری بات عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے تھے, تو اتنا وقت گزرا تو نہیں ہے. تو وہ شرم جو دلا رہے تھے خان صاحب, تو وہ خان صاحب کی جو شرم اس ٹائم انہوں نے دلائی تھی شاہد خاقان صاحب کو, اب ان کی پارٹی کو بھی ان کو دلانی چاہیے. بنیادی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے جی کہ مذاکرات تو نہیں ہوں گے جی. اب مذاکرات کا دروازہ ہے بند. اب یہ کہتے ہیں نا کہ سر کے بل بھی کوشش کر لیں کھڑے ہو کر, تب بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور وہ جو ونڈو اوپن ہوئی تھی اس کو محترم عمر ایوب صاحب نے خود بند کیا تھا جب انہوں نے آرم ایکسٹینڈ کر رہے تھے پرائم منسٹر کے جناب ابھی دشمن کو ایک یک زباں ہو کر ہمیں سیاسی قیادت کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اس ٹائم عمر ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ جناب آپ کے فائٹر جیٹس کے اندر جو ہے فیول نہیں ہوگا, آپ نے اپنے جو شیلز ہیں یا اپنی چیزیں جو ہے ایمونیشن جو ہے جو اسلحہ آپ نے استعمال کرنا تھا, بارود استعمال کرنا تھا جنگ کے اندر, وہ آپ یوکرین کو بیچ چکے ہیں. تو جب یہ باتیں آپ نے کی تو اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہو چکی ہیں کہ اب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. کوئی ملاقات, کوئی ٹاکس, کوئی مذاکرات کل ہوئی ہے. علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی کہہ رہی تھی, اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی کہ جناب جانتے ہیں نا, اب عمران خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے جی کہ بھائی جو مجرم ہے, مجرم کو اگر آپ لیڈر بناتے ہیں تو وہ شرم کی بات ہے. تو بھئی شرم کی بات ہے نا جی, اس کو سے جناب اگر انہوں نے بجٹ ڈسکس کرنا ہے, ان سے انپٹ لینی ہے, تو یہ شرم کی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے خیبر پختونخوا حکومت کو. میں تو عمران خان صاحب کے الفاظ کو ہی آگے لے کے جا رہا ہوں. تو اس پارٹی کو جب انہوں نے نہیں شرم کی تھی تو یہ بھی نہیں کرتے, تو میں تو بے شرم ہو گئی ہے. نہیں مطلب وہ اس ٹائم وہ تھے جس فار دی سیک آف آرگومنٹ, وہ تو انہوں نے تو اس کو شرم کا مقام کبھی قرار نہیں دیا تھا. وہ اپنا لیڈر مانتے تھے. یہ تو کہتے ہیں مجرم کو اگر لیڈر ماننا ہے تو یہ شرم کی بات ہے. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ شرم جو ہے, جو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں, نواز شریف صاحب کے الفاظ نہیں تھے جناب. ابھی فورم اویلیبل ہے بعد میں. اچھا غلام حسین صاحب, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بڑی سے بڑی جنگ دنیا کے اندر, وہ جنگ عظیم پہلی ہو, جنگ عظیم دوئم ہو, کولڈ وار جو ہم نے دیکھا 89 کے اندر جس کا اہتمام ہوا, اس کے بعد ہم نے بڑی شدید سیاسی جنگ بینظیر بھٹو صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب کے درمیان میں دیکھی, اور جس طرح کے لیول پہ جا کے وہ جنگ لڑی گئی, سیاسی جنگ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی ہم نے ہمارے سامنے ہے. جو زبان استعمال کی جاتی تھی پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے بعد, تو سیاست کے اندر تو یہ بات ہوتی رہتی ہے. اور بات حسن کی بھی صحیح ہے کہ پہلے جب مجرم وہ تھے تو اب مجرم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے پیٹرن چیف ہیں. سو میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ مذاکرات سیاسی سطح کے اوپر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا پھر یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کا جو ہے جب یہ کنکلوڈ ہوگی تو یہ سڑکوں پہ ہی ہوگی, کوئی ٹیبل پہ نہیں ہوگی؟ چوہدری صاحب. نہیں, ٹیبل پر ہی ہوتے ہیں بالآخر جو بھی واقعات ہیں, لیکن ابھی ذرا ان کو تھوڑا سا یعنی جو یہ بڑے بلند باغ آپ دعوے فرما رہے ہیں نا کہ کوئی مذاکرہ نہیں ہونے اور یہ نہیں ہونا اور وہ نہیں ہونا اور دمکانا نہیں ہونا, تھوڑا صبر کر لیں. اس طرح یعنی آپ اپنے یک طرفہ فتووں کے ذریعے تو سیاست کو آپ نہیں کر سکتے. اچھا کہہ رہے ناظرین, پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ود ان رینکس اس وقت اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صرف خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہے تو زیادہ لڑائی ہمیں وہاں پہ سننے کو ملتی ہے کیونکہ اقتدار میں ہی لڑائیاں ہوتی ہیں. بیرسٹر سیف جو ہیں وہ وہاں پہ سی ایم کے پی کے بڑے قریب ہیں, گنڈا پور صاحب کے, ان کے ایڈوائزر بھی ہیں, جو ہے اطلاعات کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. وہ اب بات کر رہے ہیں کہ جنید اکبر صاحب ہیں وہ نہ کچھ کر رہے ہیں, ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اور جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری سیٹ جو ہے ان کو دے دیں. عجیب و غریب قسم کی لڑائی ہو رہی ہے. آج بھی ایک اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی کا, اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہمارے نمائندے خصوصی عبدالقادر ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے. اس ایونٹ کو انہوں نے کور کیا ہے, کیا ہوا وہاں پہ اس میٹنگ کے دوران, انہی سے بات کرتے ہیں. لیکن کافی زیادہ خبریں چل رہی ہیں کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے اس وقت انڈر تھریٹ ہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب کو ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے اگر ہمارے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے, کیونکہ 20-21 ممبران کا فرق رہ گیا ہے, 35 وہاں کے پی کے اندر اگر وہ شامل ہو جائیں گے, 73 کی نمبر چاہیے ہوتا ہے کے پی اسمبلی میں, اس وقت اپوزیشن کے 51 یا 2 ہو گئے ہیں, تو بڑے آرام سے حکومت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. کیا اب لوگ جوائن کریں گے
नहीं ज्वाइन करेंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं। लेकिन हसन, अभी कादर से हम रब्ता करते हैं। मुझे बताइएगा, अच्छा साहब, चले मैं आपसे, ये अंदरूनी लड़ाई कितनी शदीद है? ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है या केपी के अंदर आप समझ रहे हैं कि काफ़ी एक गुमसान की लड़ाई? ये भी अब 2 दिन पहले अली मीन साहब का जो है वो बयान सुने ना, उन्होंने कहा जी भाड़ में जाएं जो है वो कमेटियां, भाड़ में जाए फलाना, तो भाड़ में जाए फलाना, तो वो ऐसे तो नहीं करे, फ्रस्ट्रेशन थी। अब बैरिस्टर सैफ ने भी जिस तरीके से जुनैद अकबर साहब के ऊपर जो है अपनी लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी है, और उसके जवाब में अब जुनैद अकबर साहब भी जो है वो मैदान में आ रहे हैं, तो ये तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं। लेकिन अब देखिए सवाल क्या है, अगर तो कोई तहरीक चलानी है तहरीक इंसाफ ने, तो तहरीक में अगर अली मीन को ये साइड पर करेंगे, अगर उसकी गवर्नमेंट की मशीनरी साइड पर होगी, तो फिर तहरीक किधर से? जुनैद अकबर चलाएंगे या ये जो केपी के चैप्टर चलाएगा? लोग निकलेंगे। ये तो सरकारी मुलाजिम ले आते हैं, उसकी वजह से इनका 4 दिन का एहतजाज छोटा मोटा कर देते हैं, वरना तो बड़ा कमजोर सिस्टम है जी, वरना तो चक्कर ही कोई नहीं है। कादर हमारे साथ, अच्छा अली मीन को और गवर्नमेंट को करें साइड पर, और इन्हें कहें जनाब एहतजाज क्या, ये यहाँ पर पहुंच के दिखा दें इस्लाम। चलें, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, ये आज बात हुई है इनकी पार्लिमानी पार्टी की, MNAs और सेनेटर्स मिले हैं, कोई आपकी खबर में देख रहा था काफी लड़ाई झगड़ा हो रहा है इनसाइड, कौन किसके ऊपर जो है इल्जामात लगा रहा है, कौन इल्जामात का जवाब दे रहा है, चक्कर है क्या इसका? देखिए, पार्टी में चूंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात का सिलसिला शुरू हुआ, किसी को कोई गद्दार करार दे रहा है, किसी को कोई इल्जाम तराशी कर रहा है, तो इस सारे मामले के ऊपर हीटेड डिबेट जो है वो आज हुई है तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में। और ये कहा जा रहा है कि एक तो बजट का सारा मामला डिस्कस हो रहा है कि जब बानी PTI की वाज़ेह हिदायत आ गई थी, तो फिर या तो बजट मंजूर ना करते, अगर कर लिया गया था तो फिर ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? सलमान अकरम राजा ने जिस तरह से ट्वीट करके इजहारे वो क्या हैरत का इजहार किया कि मेरे लिए ये शॉकिंग था, उससे बड़े मसाइल पैदा हो गए। तो शाहिद खट्टक ने इस मामले पे एतराज उठाया कि इस वजह से हमें गद्दार कहा गया पार्टी में, हम 2008 से पार्टी में मौजूद हैं लेकिन लोग अभी हमें गद्दारी के ताने दे रहे हैं। फिर बानी PTI की जो बहनें हैं उनके सियासी किरदार पर भी बातचीत हुई है। जराये के मुताबिक कुछ पार्टी रहनुमाओं ने इस बात पर एतराज किया कि वो जिस तरह से बयानात दे रही हैं या सियासी किरदार अदा कर रही हैं, उसकी वजह से भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो उसको डिफेंड किया गया है सलमान अकरम राजा की जानिब से, और उन्होंने कहा कि वो बानी PTI की बहनें हैं और उनका जज्बात में आना ये फितरी अमल है। और फिर उमर अयूब गुफ्तगू कर रहे हैं, पार्टी में एहतजाज के हवाले से लाएमल बनाया जा रहा है। जरताज गुल ने यह तजवीज़ दिया कि हमें एहतजाज करना चाहिए लेकिन इस्लामाबाद में नहीं, अपने अपने हलकों में करना चाहिए। और फिर ये भी डिमांड किया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, वो क्यों रिलक्टेंट हो रहे हैं कोई हिदायत देने में या पार्टी का डिसिप्लिन कायम करने में? आपके पीछे सारे खड़े हैं, अगर आपने कोई अहकामात देने हैं तो दें, हम सारे उसको फॉलो अच्छा अब्दुल कादिर, ये जो लाहौर से लेटर जनरेट हुआ है, लाहौर के अंदर जो कैदी हैं असीरान है उनकी तरफ से, उसके ऊपर क्या कोई बात हुई? सुना है कि लेटर पढ़ के सुनाया गया, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है कि क्या बगावत हो गई है पार्टी पैटर्न चीफ से, या एक वो भी पैटर्न चीफ की ही बात कर रहे हैं? नहीं, बगावत वाला एलिमेंट नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं जो यहाँ पे बातचीत हुई है। आगाज ही इस चीज से हुआ, और जो PTI के चीफ विप हैं कौमी असेंबली में आमिर डोगर, उन्होंने वो खत आगाज में ही पढ़ के सुनाया सबको कि ये हमारे असीर जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से एक तजवीज़ दी गई है कि हमें मुज़ाकरात का जो आगाज है वो करना चाहिए, या विंडो एक ओपन करना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। लेकिन इसमें भी ये लिखा गया है कि ये मुज़ाकरात तब होंगे जब बानी PTI से मुलाकात हो, उनका अप्रूवल हो। तो आज के इस इजलास में भी मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुज़ाहमत प्लस मुज़ाकरात ये दोनों साथ साथ चलाए जाएं। मुज़ाकरात के लिए भी विंडो ओपन रखी जाए, लेकिन जो मुज़ाहमत है या बिल्कुल सही। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया सारी तफसीलात शेयर करेंगे। चौधरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, आपको पार्टी क़यादत यकसू लगती है, इनके तहत इत्तेहाद लगता है कि वो एक मुज़ाहमती तहरीक जिसे कैसे कहते हैं कि जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिससे कोई नतीजा निकले, वो चलाने के मूड में हैं? इनके अंदर आपस में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, या फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई यक ज़ुबान हैं ये लोग? क्योंकि हर बंदा एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के वो बात कर रहा है, किसी PTI के लीडर की बात की कम से कम आजकल के दिनों में समझ नहीं आ रही। चौधरी साहब, नहीं, मैं तो इनको कोई अहमियत नहीं देता। असल एक लीडर है, एक उसकी पार्टी है, और वो बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ी हमायत है कि ये अभी फरमा रहे थे कि जी वो एक बंदा नहीं इनका कोई आ सकता ना जा सकता, सरकारी मशीनरी, ये नून लीग दे जलसे ने सरकारी मशीनरी,
चलो साहब, बहुत शुक्रिया अपनी का इजहार करने। इतने बड़े लीडर हैं जो पैटर्न इन चीफ हैं कि उनको और उनकी अहलिया को सजा हुई, 14 साल की सजा हुई पैटर्न चीफ को। पूरे केपी में कितना जो है पूरा हो गया था, जाम हो गया था। पूरे मुल्क में कहाँ एहतजाज हुआ है? आपने विटनेस किया एहतजाज? कुछ जलाओ घिराव हुआ हो, कोई लोग सड़कों पर आए हो, कोई लोगों ने एहतजाज किया हो, मतलब हुआ कुछ नहीं। इस पर वो नाराज हो गए कि जनाब जहां हमारी हुकूमत है वहां तक एहतजाज नहीं हुआ। मतलब कैसी बातें करते हैं। चलें जी आगे चलें, आगे बढ़ें। सर वो पता नहीं क्या है, सारे पार्टी जो लीडरान हैं वो यही कहते हैं, माजी में भी आपको पता है इस हवाले से। बड़ा नहीं वैसे ब्रेक तो जाते ब्रेक ख्वाजा आसफ ने क्या दी, 100 बंदा नहीं आंदा सर वो आप अच्छा चौधरी साहब ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हम बातेंगे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक इंतजार था एक नोटिफिकेशन का, वो इशू हो गया है। और उसके बाद से जो सीटें मिली हैं किस पार्टी को कितनी मिली, और ऑफिशियली आज की तारीख में एटलीस्ट नेशनल असेंबली के अंदर 2/3 मेजोरिटी जो है इत्तेहादी जमातों को हासिल हो गई। ये बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। जिसकी उम्मीद थी बगैर किसी तातुल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है, और उस फैसले के नतीजे में 77 टोटल सीटें, जिसमें 23 नेशनल असेंबली की थी और बाकी जो सीटें हैं मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के अंदर मखसूस नशिस्तें जो मुख्तलिफ पार्टीज़ को उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से उनका हिस्सा बनता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को निकाल के उनको तमाम सीटें तकसीम कर दी गई हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन इशू हो गया है। इस नोटिफिकेशन का जो एक अहम हिस्सा है उसकी तरफ आपकी तवज्जो ज़रूर हम दिलाना चाहेंगे। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि माजी में एक जो आपको याद होगा गुज़िश्ता जुलाई को जब फैसला आया था जिसमें फुल कोर्ट ने सीटें दे दी थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, उसमें कुछ 40 के करीब पीटीआई के लोगों को एज ए पीटीआई रिटर्न कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिया गया था। नोटिफिकेशन भी हो गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो नोटिफिकेशन भी वापस आज ले लिया गया है। लिहाजा वो उनको अब आज़ाद जो है कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसके ऊपर बात चल रही है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो आज़ाद नहीं है, नोटिफिकेशन वापस हुआ है। ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन का माजी के अंदर मौजूद है और जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सारे लोग वापस चले गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ये कहता था कि रिजर्व सीटें आपकी नहीं बनती क्योंकि आपने कुछ प्रोसीजरल गलतियां की हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आप हिस्सा रहेंगे। हसन यूब साहब, पहला सवाल, कोर्ट ऑर्डर आ गया? नहीं आया तो फिर क्यों अमल दरामद क्यों शुरू हो गया? इलेक्शन कमीशन से पूछें जी, जहां हमारे इलेक्शन कमीशन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे पूछें, क्या उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने क्या बयान किया, किस बेस के ऊपर किया वो तो। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने 24 और 29 जुलाई का जब तक जो नोटिफिकेशन हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए उनको वापस लिया है। और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको मतलब सादा अल्फाज में मादर पिदर आजाद डिक्लेयर कर दिए। हाँ, वो आजाद हैं या मादर पिदर आजाद हैं, वो जो भी है बस उन्होंने ये कर दिया है। नहीं, वो तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कहते वापस ले लिया तो वो उधर वापस हो गए ना। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चले गए क्योंकि एक इंटरप्रिटेशन। नहीं, उसमें जो रिव्यू फाइल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है, वो उस चीज को चैलेंज अब किस तरह की है, अब डिटेल जजमेंट भी उसकी आनी है, वो भी हमने देखना है। डिटेल ऑर्डर भी तो अभी तक नहीं आया ना जी। जब डिटेल जजमेंट तो आपकी बातों से मुझे ये लगता है कि एक जल्दबाजी की इलेक्शन कमीशन ने, आपकी राय में? मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ा इंतजार कर लेते तो बेहतर था, इसमें कोई हर्ज नहीं था, इंतजार करना बेहतर था। कोई भी काम हेस्ट में नहीं होना चाहिए, बट अगर उनके जो लीगल टीम है या उनका जो लीगल डिपार्टमेंट है उसने जो एलए हैं इसके एडवाइजर हैं इसके इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने क्या चीज बताई है, मतलब उसमें मेरे लिए भी वो एक चीज होगी जो उसको पढ़ूं देखूं कि किस बेस के ऊपर। हमने खाली नोटिफिकेशन देखा ना जी, उससे ज्यादा तो तफसीली जजमेंट भी नहीं आई, उसमें कोर्ट ऑर्डर भी नहीं आया, किस चीज को बेस बनाया इसमें वो भी देखना जरूरी है ना। तो वो चीज तो भी मैंने देखी नहीं है, तो अब उसके बारे में मैं कोई भी तबसरा करूं कि जिन्होंने इस बेस पर किया तो मैं तो नहीं कर सकता, तो हवा में होगा तबसरा। ये जो कोर्ट ऑर्डर है इसका मामला है क्या? कोर्ट ऑर्डर अभी तक इशू क्यों नहीं हुआ? हमारे नुमाइंदे एसओसी राजा मोहसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मोहसन, ये बताइएगा अभी तक कोर्ट ऑर्डर का स्टेटस क्या है? यहाँ पे हसन ने बात की, हमारे पास जो इतलात हैं कोर्ट ऑर्डर वो एक जो मुसद्दका नकल होती है साइन शुदा, वो आपकी नज़र से गुजरी है, इलेक्शन कमीशन ने अमल कर दिया है,
कोर्ट ऑर्डर के ऊपर। हसन का ये ख्याल है कि जब तक कोर्ट ऑर्डर साइन शुदा नहीं मिलता आप अमल दरामद नहीं कर सकते। देखिए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो बड़ा जरूरी होता है, और इस केस में अभी तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी किया गया था, ताहम ऑफिस की जानिब से उनकी जो दरख्वास्त थी वो वसूल ही नहीं की गई थी, और उन्हें ये कहा गया था कि आप मुसद्दका फैसले के लिए जो है वो अप्लाई कर दे, जब वो आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुसद्दका फैसला और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये होता है बुनियादी तौर पे कि जितने भी तमाम जजेस थे उन तमाम के दस्तखत के साथ, यानी ये 13 रुकनी बेंच था आगाज में जब ये केस सुनना शुरू किया गया, और बिल्कुल आगाज में ही जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी की जानिब से जब वो इस बेंच से उन्होंने ये नजरसानी दरख्वास्तें खारिज की और बेंच से अलग हो गए, तो अब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई ने जिसकी दरख्वास्त भी दी, फिर एक खत भी लिखा गया बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि हमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दिया जाए, तो वो तमाम जो जजेस हैं 13 के 13 उनके दस्तखतों के साथ जो है वो जारी होना है, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि जराए का ये बताना है कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी दोनों की जानिब से कोर्ट ऑर्डर पर जो है वो दस्तखत ही नहीं किए गए, और इस वजह से चलो इस स्टोरी को फॉलो कीजिएगा, इस पे जो भी डेवलपमेंट होगी हम देखते रहेंगे। एक और खबर आज आपने फाइल की है जो है मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, वो जो खतूत का सिलसिला है वो जारी और सारी है। डू यू रिमेंबर कि ये कितना खत है, मतलब कितने अभी तक खत हो गए, क्योंकि काफी तवातुर के साथ वो खतूत लिख रहे हैं, और ये जो नया खत है ये किस हवाले से है? देखिए, बिल्कुल काफी ज्यादा खतूत हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तकरीबन पिछले 1-1.25 साल में लिखे गए हैं, और जो आज एक खत लिखा गया है ये बुनियादी तौर पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से कबल लिखा गया था, और इस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाए गए हैं, और इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिखते हैं कि सदर मुमलिकत का सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनकी मुशावरत जरूरी थी, वो इस मुशावरत के पाबंद थे, और इस खत में उन्होंने आर्टिकल 200 का हवाला भी दिया है कि इसके तहत मुशावरत लाजमी थी, लेकिन ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत हो सकता है मेरी बात सुने मोहसन, हो सकता है चीफ जस्टिस साहब के साथ मुशावरत हो गई हो, एक मिनट ठहरे जरा हसन, मुशावरत तो होगी, मतलब फर्ज करें आपस में दो इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं ना, ट्रांसफर हुई है जजेस की वो प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के बाद हुई है, वो तो पहले हो गई, वो तो होगी। अब जो सीनियरिटी का मैटर जो उन्होंने रिमांड कर दिया दोबारा प्रेसिडेंट को, तो सीनियरिटी तय किसने करनी है? जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो जस्टिस क्या कोर्ट ऑर्डर में था अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो भी प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन से हुई है ना, तो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। मोहसन, क्या वो ऑर्डर के अंदर था कि आपने जब प्रेसिडेंट को कहा गया कि सीनियरिटी का ये जो तरीका कार है जो भी आपने डिटरमिन करना है विद कंसल्टेशन करें या बगैर कंसल्टेशन के? क्या कंसल्टेशन? नहीं, कोर्ट ऑर्डर में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह आर्टिकल 200 का हवाला देते हैं कि उसके तहत मुशावरत लाजिम थी। कोर्ट ऑर्डर में तो सिर्फ ये था कि सदर मुमलिकत को ये मामला भिजवाया गया था कि आप इस मामले को देखिए और उसके बाद सीनियरिटी का तयन करें, फिर वो सीनियरिटी का तयन हुआ, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफाई भी कर दिया गया। इस खत में उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील जो इस सिलसिले में पेंडिंग है उसका भी हवाला दिया, और बहरहाल उनकी इस खत में राय ये है कि मुशावरत लाजमी थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। चलो, ये वो अपने एज ए मेंबर ऑफ द जुडिशल कमीशन अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेजॉरिटी का फैसला हमारे सामने आ गया, कल जजेस की तैनाती भी होगी। हसन, अगली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उसके लिए हम आपको लेके जाएंगे लाहौर, और लाहौर में हैं नन अदर देन चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आज आपके दोस्त हमारे सीनियर डॉन के अंदर मेरे फॉर्मर कोलीग भी अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम छपा है, पंजाब का नया नाम सूबा मरियम ओ नवाज, ये उनका इन्वान है। उसके अंदर वो लिखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इक़्तिसाबात हैं नाजरीन आपके साथ, इसलिए हमने सोचा कि शेयर करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि पंजाब अब एक सूबे की बजाय ख़ानदानी जागीर में तब्दील हो रहा है। बेहतर होगा कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा बाकायदा ऐलान कर दें कि पंजाब का नाम बदलकर सूबा मरियम ओ नवाज रख दिया गया है। जब हर दूसरा मंसूबा या तो नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हो या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम, तो फिर पंजाब को अपने नाम से ही मंसूब कर दें। ये अपने वो कॉलम के अंदर राय का इजहार करते हैं अंसार अब्बासी साहब। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अभी कल ही खबर आई कि लाहौर के जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया
گیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک سوچ کی عکاسی ہے. وہ سوچ یہ سمجھتی ہے کہ عوامی خدمت بھی ذاتی تشہیر کا ذریعہ ہونا چاہیے. مریم نواز حکومت کی طرف سے سال 2025-26 کے دوران جو ہے 5300 ارب روپے کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس میں 13 نئے پروجیکٹس کا نام نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. یعنی اصل خدمت جو ہے تختیوں میں کی گئی ہے. نواز شریف کے نام پر 7 اور مریم نواز شریف صاحبہ کے نام پر 6 منصوبے رکھے گئے ہیں. گویا تختیاں گنی تو کارکردگی خود بخود ظاہر ہو جائے گی. نواز شریف کے نام سے 72 ارب روپے کے اخراجات سے پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ بنایا جا رہا ہے. پھر سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, قصور میں میاں نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی, پنجاب کے 10 ڈویژنز میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن, لاہور میں نواز شریف ITC, 109 ارب روپے کا نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ جیسے منصوبے شامل ہیں. 9 ارب کا مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, 12 ارب کے مریم ہیلتھ کلینکس, 40 ارب کا مریم نواز راشن کارڈ پروگرام, 3 ارب کا مریم نواز دہی اسپتال اور موبائل ایپ مریم نواز دستک کا اجرا کیا گیا. چوہدری صاحب خوش ہو, بلے بلے, پنجاب کے اندر اتنے بڑے منصوبے ہیلتھ کے حوالے سے, اور ظاہر ہے بچوں سے لے کے بڑوں تک بزرگوں تک ہر طرح کی بیماری کے لیے پنجاب حکومت نے اپنے خزانے کھول دیے. اگر نہ ہونا اپنے نہ رکھ لینے تھے تو انو ساڑا کی پہ گیا. میں نے چوہدری صاحب دسو, کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے تو کوئی پرابلم اس میں نظر نہیں. میں نے تو نہیں کالم لکھا, کالم تو کسی اور نے لکھا ہے, میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ میں بس آپ سے یعنی یہ ویسے ہی کوئی بے معنی ایکسرسائز ہے. آپ یہ نام رکھ دیں گے, کل دوسرا آئے گا وہ سارے بدل دیں گے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اپنا کام کریں اگر کر سکتے ہیں. یہاں جو لوٹ کا مزار گرم ہے, خدا کی پناہ, آپ نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا. چلیں وہ سٹوریز لے کے آئیں, کسی دن ڈاکومنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. حسن ایوب, مجھے بتائیے گا, آپ کے کافی زیادہ دوست جو ہیں سوشل میڈیا کے, وہ کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید کر رہے ہیں. ویسے میری ذاتی رائے میں اگر پنجاب کی 13 کروڑ عوام نے اپنی نمائندہ حکومت چنی ہے, ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, تو وہ کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. اعتراض کیا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں, 2/3 میجورٹی ہو بھی تو قائد اعظم کا نام چینج کر کے تو مریم نواز شریف صاحبہ کا نام تو نہیں ہونا. وہ کہہ رہے ہیں علیحدہ بلاک ہم نے بنایا, الگ بلاک وہ وضاحت اب کر رہے ہیں, تو اب بلاک اگر کسی ایک کا نام رکھنا چاہیں ان کے نام کے اوپر تو رکھ سکتے ہیں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا وہ چیف منسٹر ضرور ہیں, لیکن میں تو جو نواز شریف صاحب کے نام ہے اس پر اعتراض نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی وہ خطے کے بڑے لیڈر ہیں, ان کو چاہیے جناب کہ وہ بات کریں, بیان دیں, ان کا جو ایک بہت بڑا امیج ہے دنیا کے سامنے, تو ظاہری بات ہے ان کا نام تو ہونا چاہیے. بڑے کام پہ ہونا چاہیے نا, مطلب چھوٹے چھوٹے ہیلتھ کلینک جڑے لوکل دیہی علاقے ہیں وہ بھی رکھ لو, بس دیٹ از مجھے میں آئی ہیو ٹیکن ایکسیپشن ٹو دیٹ. مطلب بڑے کام پہ ہونا چاہیے. آگے بڑھاتا ہوں, کینسر ہاسپٹل کا نام ان کے نام پر رکھ رہے ہیں, تو نام تو بڑا ہے نا. آپ کے الفاظ ہیں, چوہدری صاحب بھی اس ٹائم ہم آواز تھے. تو بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا ان کا نام ہے, اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور اس ٹائم آپ کہتے کہ نہیں بولے, تو اب اگر ان کا نام بول رہا ہے تو بولنے دیں اس کو ہر جگہ. لیکن وہی والی بات ہے, ہر جگہ پہ ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے. پنجاب کے اندر ہے, خالی ابھی آگے نہیں لے کے جا رہے, صرف پنجاب کے اندر ہے. آپ چاہیں گے انشاءاللہ KP کے میں ہی بولے گا. ناظرین چھوٹی سی بریک جائیں گے, بات کریں گے پاکستان کے اندر چینی کے نام پر, شوگر کے نام پر جو ایک بڑی کہانی بن رہی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک انداز سے آگے نہیں بڑھ رہے. کیا یہ کچھ لوگوں کے پریشر میں آ کے کام کیا گیا ہے؟ شوگر مافیا کی ماضی کے اندر ہم تو آپ کو پتہ ہے سنا کرتے تھے, گردان اگر ہو سکا تو ہم کو سنوائیں گے بھی کہ ماضی کے اندر کس طرح کی باتیں ہوتی تھی. لیکن اب یہ پہلے شوگر وافر تھی, اس کو ایکسپورٹ کیا گیا, قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں, اب شوگر کم ہو گئی ہے, چینی کم ہے, اب امپورٹ کی جا رہی ہے. کتنے کی شوگر امپورٹ ہوگی, کتنے ڈالر لگیں گے, یہ سارا معاملہ ہے, اس کو تفصیل سے ہم کھولیں گے آفٹر دا بریک.